بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے ہیں مگر اس میں رہنے والوں کے ظلم کی وجہ سے۔ بستیاں ہلاک کیوں ہوتی ہے؟ جب آدمی ظالم بن جاتا ہے۔ ظالم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ظالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے گناہوں کے ذریعے سے، کہ جب گناہوں میں کوئی بستی ڈوب جایا کرتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کر دیا کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ اگر اس بستی میں زندہ ہیں اور ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں تو وہ صرف اور صرف میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری قوم کو، پوری قوم کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ہم سارے گناہوں کے باوجود اس زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، پھر بھی ہم زندہ ہیں اس تمام گناہوں کے باوجود۔ تو یہ میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل میں ہے۔ تو فرمایا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، کہ ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس میں رہنے والے جب ظالم بن جایا کرتے ہیں، جب وہ گناہوں میں ڈوب جایا کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، آج توبہ کریں، آج موقع ہے، کل کا بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی رہے نہ رہے، کب سانسیں بند ہو جائے کوئی پتہ نہیں، اس لیے آج موقع ہے تو آج توبہ کریں، آج اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها، تاکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانے کے لیے اور زندگی کی رونق ہے۔ جس کو جو بھی دیا ہے، یہ جو زندگی دی ہے، اس میں جو مال و اسباب دیا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی بچے دیے ہیں، گھر بار دیا ہے، کاروبار دیا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے نہیں ہے کہ اس میں لگ کر کے اپنے رب کو بھول جائے، اس لیے ہے کہ دنیاوی زندگی کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کیا جائے۔ وزینتها، اور یہ اس دنیا کو سجانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی ہے۔ فرمایا وما عند اللہ خیر وابقى، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ جو دنیا کا سامان ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، باقی وہ رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جو ہم اپنے اعمال بھیج دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، تب وہ باقی رہنے والا اور وہ بہتر ہے۔ فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے گا، جو اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے گا، وہ عقل مند انسان ہے۔ فرمایا افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو يوم القیامة من المحضرین، فرمایا کہ بھلا جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، ایک اچھا وعدہ کا، وہ شخص جس سے ہم نے ایک اچھا وعدہ کیا ہے، فَهُوَ لَاقِيهِ، پھر وہ اس وعدے کو اس کو ملنے والا ہے، كَمَن مَّتَّعْنَاهُ، کا وہ برابر نہیں ہو سکتا ہے وہ جو دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کا ایک وہ ہے جو دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، دنیاوی زندگی میں لگا ہوا ہے، ایک وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا وعدہ کیا ہے، کا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کا آخرت کا وعدہ جس سے کیا گیا ہے اگر وہ اس کی تیاری میں لگا ہے تو وہ بہتر ہے اس دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے والے سے، جو دنیاوی زندگی میں لگ کر کے اپنے رب کو بھول جائے اور نمازوں کا پتہ نہیں، روزوں کا پتہ نہیں، حلال کا پتہ نہیں، حرام کا پتہ نہیں، اور دنیاوی زندگی میں ایک دم مگن ہو گیا ہے، کا یہ بہتر نہیں ہے، بہتر وہ ہے جو آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ثم هو يوم القيامة من المحضرين، یہ جو دنیا میں پھنس کر کے سب کچھ بھول گیا، اپنے رب کو بھول گیا ہے، تاکہ پھر یہ قیامت کے دن پکڑ کر کے حاضر کیا جائے گا، پھر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو مجرموں کی طرح پکڑ کر کے اس کو حاضر کیا جائے گا۔ اور فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن تیرا رب پکارے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، تاکہ وہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے وہ جو ان کو تم اپنا شریک سمجھا کرتے تھے، جن کو تم اپنا ساتھی سمجھا کرتے تھے، یعنی جن کی وجہ سے تم گناہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ شیطان کہاں ہیں جن کے بہکاوے میں آ کر کے تم گناہ کیا کرتے تھے، کہ آج ان کو بلاؤ۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا، تو جس پر حق ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہے گا، جس کو سمجھ میں آ چکی ہوگی بات کہ میں غلط تھا دنیا میں، تو پھر وہ کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، هؤلاء الذين اغوينا، کہ یہ وہی ہیں جن کو ہم نے دھوکہ دیا تھا، یہ وہ ہیں جن کو ہم نے دھوکہ دیا تھا۔ اغویناہم کما غوینا، جب ان کے شریکوں کو بلایا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، شیطانوں کو بلاؤ جن کی وجہ سے گناہ کیا کرتے تھے، تو جب شیطان
پر یہ بات کھل جائے گی کہ ہم نے جو کیا ہے وہ غلط تھا، تو پھر وہ شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، یہ وہ ہیں جن کو ہم نے دھوکہ دیا تھا، اور ہم نے ان کو دھوکہ ایسے دیا تھا جیسے ہم خود دھوکے میں پڑ گئے تھے. یعنی ہم کیسے دھوکے میں پڑے تھے کہ ہمیں کسی نے جبراً اور زبردستی ہم سے گناہ نہیں کرایا تھا. ایسے ہی ہم نے ان کے اوپر زبردستی نہیں کی ہے بہکانے کے لیے، ہم نے تو ان کو بہکایا ہے، ان کو کہا ہے، اور یہ ہمارے نقش قدم پر چل پڑے ہیں. تبرأنا الیک، پھر وہ جن کے نقش قدم پر چل کر کے ہم دنیا میں گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، وہ کیا کریں؟ تبرأنا الیک، کہ ہم اپنا ان سے تعلق ختم کرتے ہیں، کہ ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ ہم نے ان کو بہکایا تھا، یہ ہمارے بہکاوے میں آ گئے، ہم نے زبردستی تو کی نہیں تھی کہ ہم نے زبردستی کرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کو لگا دیا ہو، کہ آج ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ ساتھ چھوڑ جائے گا. کما کانوا ایانا یعبدون، تاکہ یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. جن کے بہکاوے میں آ کر کے آج گناہ کرتے ہیں، وہ کہے گا ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتا تھا. وقیلا، اور کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو جو تمہارے شریک تھے دنیا میں، جن کی وجہ سے تم گناہوں پر گناہ کیے جاتے تھے، کہ آج ان کو بلاؤ. فدعوهم، وہ بلائیں گے، پکاریں گے. فلم يستجيبوا لهم، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا. ورأوا العذاب، اور وہ جب عذاب کو دیکھیں گے، لو انهم كانوا يهتدون، تو یہ کہیں گے کہ کاش یہ لوگ ہدایت پر ہوتے، کاش یہ لوگ گناہوں میں نہ ڈوبے ہوتے، کاش یہ نیکی کے عمل کر رہے ہوتے. جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گی بات کہ کاش ہم گناہوں میں نہ ہوتے، اور کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، نیکی کے راستے پر چل رہے ہوتے. فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن تیرا رب پکارے گا. فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کہ جب تمہارے پاس رسول آئے تھے تم نے کیا جواب دیا تھا؟ جب تمہارے پاس سمجھانے والے آئے تھے، جب تمہارے پاس تم کو دین کی دعوت دینے والے آئے تھے، تو تم نے جواب کیا دیا تھا؟ تو فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ان کے جو دماغ میں جو تھیوری ہوگی وہ کام کرنا بند کر دیں گے، ان کو ان کی یادداشت، ان کے جو جواب دینا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو ان کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا. يَوْمَئِذٍ، اس دن فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، دماغ میں کچھ باقی نہیں رہے گا، دماغ ایک دم سناٹا چھایا ہوا ہوگا. اور یومئذ فہم لا یتساءلون، اس دن وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ پوچھ کر کے جواب دے دیں کہ بھائی ایگزام روم میں بیٹھا ہے کہ نقل کرنے کا موقع مل جائے، یا تو دماغ میں ہوگا تو لکھے گا، دماغ میں نہیں ہے تو سوچے گا کہ کہیں سے نقل کرنے کا موقع مل جائے، وہاں دونوں کام نہیں ہوں گے. یومئذ فہم لا یتساءلون، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکتے. کا یہ عالم ہوگا، خوف و ہراس کا یہ عالم ہوگا کہ آدمی کا دماغ سے جو باتیں ہوں گی وہ سب غائب ہو چکی ہوں گی، اور آپس میں کسی سے بات کر نہیں سکتا ہوگا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو آدمی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ کامیابوں میں سے ہوگا. جو آدمی توبہ کر لے، آج موقع ہے، توبہ کریں، توبہ کر لیں، ایمان لے آئے، اور فرمایا عمل صالح کرتا رہے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کو کامیاب لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان تمام چیزوں سے نجات دے دے گا جو دوسرے گناہ گار لوگ جس میں پھنسے ہوں گے. تو اس لیے آج موقع ہے، توبہ کریں اور ایمان پر جمع عمل صالح کرتے رہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان کرے. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا كريم